ان سے اذیت دور کریں. جیسے آپ نے ابھی ظلم کا انجام رسالے میں سنا کہ ایک شخص نے راستے سے درخت کاٹ دیا, لوگوں کی تکلیف دور کر دی, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا مقام عطا کیا کہ جنت میں گھومتے ہوئے اس کو دیکھا جا رہا تھا, جدھر چاہتا تھا گھومتا تھا. تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی گھاٹیوں میں سے, خواہ وہ کانٹوں کی ٹہنی ہو, شیشے کا ٹکڑا ہو, کیلے یا آم کا چھلکا ہو, کوئی گندی چیز ہو یا کوئی مردار ہو, اس طرح تکلیف دور کرنی چاہیے, تکلیف دینی نہیں چاہیے. دعا نیت کر لیں انشاءاللہ اب ہم تکلیف دینے کے بجائے تکلیفیں دور کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ میرے خانی وال کے, باولپور کے, لیا کے اور گجراوالا کے اسلامی بھائی بھی نیت کریں. انٹرنیٹ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں, معافی مانگیں. آئیے آج ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے سے معافی مانگے بغیر مر جائیں اور اس حال میں مر جائیں کہ ہم ظالم ہوں. اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت دوزخ میں داخل ہو گئی. اس نے اس بلی کو باندھ کر رکھا, اس کو خود کھلایا نہ اس کو آزاد کیا تاکہ وہ زمین سے کچھ اٹھا کر کھا لیتی, حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی. اس بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دوزخ میں داخل کر دیا. اب جو لوگوں کو اٹھا کر بند کر دیتے ہیں, مسلمانوں کو بند کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, کڈنیپ کر لیتے ہیں, اغوا کر لیتے ہیں اور بھاری بھاری رقمیں کا مطالبہ کرتے ہیں, بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کیسا کیسا ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر, کھانا پینا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے, کیا جواب کیا دیں گے, یہ سارے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. نہ جانے ہم سے کیسے کیسے ظلم ہوئے ہو, کیونکہ ظلم ایک یہی تو نہیں ہے نا کہ اس ظلم کی کتنی بھی مثالیں آپ کو بیان کی گئی ہیں. ہم نے اپنی جانوں پر نہ جانے کتنے ظلم کیے ہیں. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. آئیے آج کے اس اجتماع کی برکتیں سمیٹتے ہوئے ہم سارے نیت کرتے ہیں کہ دوسرے سے معافی مانگیں گے. کون کون نیت کرتا ہے معافی مانگنے کی؟ ہاں, آج انشاءاللہ عز و جل لیا میں, گجراوالا میں, باولپور میں, کھانے وال میں, جہاں جہاں اسلام بھائی جمع ہیں, مدنی چینل پر جو دیکھ رہے ہیں, ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار جو بھی گھر میں بیٹھے ہیں, سارے نیت کر لیجئے. انٹرنیٹ والے نیت کر لیں گے انشاءاللہ آج ہم ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے. بیٹا نیت کر لے کہ میں ماں باپ کو راضی کروں گا. ماں باپ نیت کر لے کہ اگر ہم نے بھی, کیونکہ ماں باپ بھی بیٹے پر زیادتی کر دیتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, ظلم کر دیتے ہیں, وہ بھی نیت کر لے, کیا حرج ہے, چھوٹے ہو جائیں گے. روایتوں میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے غلاموں, ہماری تربیت کے لیے اپنے غلاموں سے معافی مانگ کر ہماری تربیت کی ہے. بتائیے ہماری تربیت ہے. تو ماں باپ بھی نیت کر لیں, بچوں کی امی نیت کر لے کہ بچوں کے ابو سے معافی مانگوں گی, بہن نیت کر لے کہ بھائی سے معافی مانگوں گی, بچوں کے ابو نیت کر لے کہ میں اپنی بچوں کی امی سے معافی مانگوں گا. ہاں کیا آ رہا ہے, معافی مانگ لے بھائی, ہاں آج مانگ لے, کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. معافی مانگنے میں کیا حرج ہے. کل کیا کریں گے اگر ظلم کرتے کرتے مر گئے, کیونکہ ہمارے یہاں بیوی پر ظلم کم نہیں ہے. ہاں ایسی جہالت ہے کہ مارتے, چٹکیاں پکڑ پکڑ کے مارتے, تھپڑے مارتے, گالیاں دیتے, گھوسے مارتے, لاتوں سے مارتے, کمرے بند کر کر کے مارتے, ماں کی چیخ بچے سنتے ہیں, اتنا ظلم کرتے ہیں بیوی پر. بھائی بہنوں کو مارتے ہیں, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. بلکہ ایسی بدبختی ہے اولاد ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتی. یہ بس بہت برا حال ہے ہمارے معاشرے کا. اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے, معافی مانگنے کی توفیق دے دے. تو سارے کے سارے نیت کریں انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے, ظلم سے باز رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. باز رہیں گے نا؟
ماشاءاللہ، اور معافی مانگ لیجئے گا اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے۔ سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک چپ ہزار سکھ کے 12 حروف کی نسبت سے بات چیت کرنے کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں، سنت نہیں۔ چاہے ایک دن کا بچہ ہو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے۔ آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عز و جل عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا۔ نمبر 5، بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ نمبر 6، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا سنت نہیں۔ بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں قہقہ نہ لگائیے، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی قہقہ نہیں لگایا۔ زیادہ باتیں کرنے اور بار بار قہقہ لگانے سے ہیبت جاتی رہتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے۔ نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی فرماتے ہیں، گفتگو کی 4 قسمیں ہیں: خالص، مضر یعنی مکمل طور پر نقصان دہ، خالص مضر یعنی مکمل طور پر نقصان دہ، نمبر 2 خالص مفید، نمبر 3 مضر یعنی نقصان دہ، نمبر 4 نہ مضر نہ مفید۔ خالص مضر یعنی مکمل نقصان دہ سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے۔ خالص مفید کلام ضرور کیجئے، جو کلام مضر بھی ہو مفید بھی ہو اس کے بولنے میں احتیاط کرے، بہتر ہے کہ نہ بولے۔ اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے، ان کلاموں میں امتیاز کرنا مشکل ہے، زیادہ خاموشی بہتر ہے۔ کسی سے بات چیت کی جائے تو اس کا صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے۔ نمبر 12، بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے، گالی گلوچ اجتناب کرتے رہیے، اور یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ خصوصاً تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فاحش گوئی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ بات چیت کرنے کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے اور دیگر سینکڑوں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے متنی قافلوں اور عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے۔ کون کون قافلوں میں سفر کی نیت کرتا ہے؟ سب نے نہیں کی،
انشاءاللہ کا نعرہ لگا کر نیت کیجئے.